رمضان کا مہینہ ایک ایسی ہجرت کا مہینہ ہے جس مہینے میں آپ دوریوں سے نزدیکی کی طرف آتے ہیں، آپ اندھیروں سے نورانیت کی طرف آتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، دینی ایمانی احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز علم و عرفان، مرکز اتحاد امت، مرکز روحانیت، خانقاہ محبوب آباد شریف سے دعوت فہم قرآن و سنت کے ساتھ آپ احباب کو مخاطب کر رہا ہوں۔ آج آپ احباب کو ماہ رمضان المقدس، ماہ رمضان المعظم کی آمد سے پیشتر چند اہم توجہ طلب امور، جن میں بنیادی مقصد امت مسلمہ کا اتحاد اور طبقات امت کی جمعیت اور ارادہ الہی کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے، لے کر کے اپنی گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اتحاد باہمی کے لیے اس دور کی طرف متوجہ ہوں جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بہترین دور قرار دیا، اور پھر جو دور اس سے جڑا ہوا ہے، اور پھر جو دور اس سے جڑا ہوا ہے، اور وہ دور خیر القرون ہے، دا بیسٹ ایرا، اس زمانے کا بہترین وقت، اور وہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دور نبوت ہے، اور خلفائے راشدین کا دور خلافت ہے۔ جب ہم اس دور کی طرف رجوع کریں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس دور میں زندگی کا ہر پہلو قرآن کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اس دور میں عظیم انسانوں کا طرز فکر، طرز عمل، طرز سیاست، طرز تمدن قرآن و سنت کے رنگ میں اس طرح مزین تھا کہ آج اس رنگ کو خانقاہ محبوب آباد شریف تقریباً پچھلے 100 سال سے زائد عرصہ پر محیط امت مسلمہ کے لیے پیش کر رہا ہے۔ خانقاہ محبوب آباد شریف نے اتباع محمدی میں اور توارث اہل بیت اطہار میں اور مصاحبت صحابہ کرام میں امت کو اکٹھا کرنے کے لیے جو کاوش کی ہے، اور ہر دور میں ہر انداز سے مخلوق خدا کو قرآن و سنت کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اس کاوش کو ہر معتدل ذہن نے اور قرآن و سنت سے محبت کرنے والے نے قبول کیا ہے۔ خانقاہ محبوب آباد شریف ایک طویل زمانے سے امت مسلمہ کو اسی برکت خیر القرون سے ہمکنار کرنے کے لیے تفرقہ سے پاک کر رہی ہے۔
جو سیلف فیبریکیٹڈ اور سیلف کلاسیفائڈ جو کنڈیشنز امت کے اندر ماؤنٹ کی گئی تھیں، ان کو امت سے ختم کرنے کے لیے، امت کے تشخص میں اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے دین حق اسلام کی وہ بنیادی دستوری اصولی سمجھ پیدا کی ہے جس کا اصل مقصد سنت مصطفیٰ کا کردار کے اندر احیاء ہے۔ بحمد اللہ تعالی قرآن و سنت کا ذوق اور شوق رکھنے والے، اللہ کا قرب چاہنے والے اور سنت رسول کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی جستجو کرنے والے اور عزم صمیم کے ساتھ صراط مستقیم کی طرف بڑھنے والے، دین متین کی طرف رجوع کرنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت سے محبت کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے دلوں کے اندر وہ نور پیدا ہو رہا ہے جس نور کو وہ مضبوط عمل کے ذریعے سنت رسول کے قالب میں اپنے آپ کو ڈھال کر کے خدا کا سچا بندہ بنا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، یہ محنت، یہ کاوش اس فطری طریقے کی مشابہت ہے جسے دریا سے، چشمے سے، نہر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ دریا، نہریں، چشمے ملک میں رواں ہیں، زمین میں بہہ رہے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ ان کا یہ کام ہے کہ وہ زمین کو مردہ ہونے سے بچائیں، فصلوں کی خوبی اور ترقی اور ان کی خوشحالی کی صورتیں زیادہ سے زیادہ قوی کریں اور زیر زمین پانی کی سطح کو برقرار رکھیں۔ اللہ کے ولی اور علماء ربانی اور خانقاہوں کا بھی کچھ اس سے ملتا جلتا کردار ہے کہ وہ فیضان توحید کو برقرار رکھیں، وہ فیضان رسالت کو برقرار رکھیں اور مخلوق کے ذہن، دل، روح اور توجہ کو قرآن و سنت سے محروم نہ ہونے دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خانقاہ محبوب آباد نے تقریباً 1 صدی سے زیادہ عرصے پر محیط یہ کاوش کی ہے، جس کاوش سے فیضان مصطفیٰ، جس کاوش سے علم قرآن اور دعوت سنت مصطفیٰ کا حوض کوثر جاری ہوا ہے۔ خانقاہ محبوب آباد شریف نے پکار کر دنیا کو بتایا ہے کہ دین خداوندی آؤ قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی کا معاملہ چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ لہذا دین اس آسانی کا نام ہے جس میں آپ بڑی آسانی کے ساتھ نفس اور شیطان سے اپنا تعلق توڑ کر کے خدا سے اپنا تعلق حضور کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے جوڑ سکتے ہیں۔ ماہ آئندہ میں، رمضان المبارک میں، اس تعلق کی تجدید کی صورت کے لیے آئیے ہم آگے بڑھیں اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے دین کو سمجھیں، اور دین کو ایسے سمجھیں کہ ہم جب دین کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں گے تو اس کو قرآن و سنت کے پیرائے میں دین کی مدد سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جو دین کی مدد کرے گا ینصرکم اللہ، اس کی مدد اللہ فرمائے گا۔ اٹھیے اور اللہ کی مدد کے لیے آپ
فہم قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف آئیں، قرآن میں غور و فکر کی طرف آئیں، قرآن میں تدبر کی طرف آئیں، اسی میں خیر و برکت ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو گہری عطا ہے، اس کی وہ صورت جس کو ہم اور آپ عن قریب پانے والے ہیں، وہ ماہ رمضان ہے۔ رمضان میں ہم دروس کے ذریعے، درس قرآن کے ذریعے، درس حدیث کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، مراقبات کے ذریعے، محاسبوں کے ذریعے ہم اللہ کی اس گہری رحمت سے اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ سمیٹ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اس رمضان میں ہم روزانہ کی بنیاد پر اس تعلق سے آپ کے حصے کو آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں اور سمجھیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا، رمضان کا مہینہ در حقیقت ہجرت کا مہینہ ہے۔ کیسی ہجرت؟ معصیت سے فرما برداری کی طرف، ذلت سے عزت کی طرف، مرض سے شفا کی طرف، پستی سے بلندی کی طرف، اور عدم علم سے علم کی طرف، جہالت سے معرفت کی طرف۔ اور رمضان کا مہینہ ایک ایسی ہجرت کا مہینہ ہے جس مہینے میں آپ دوریوں سے نزدیکی کی طرف آتے ہیں، آپ اندھیروں سے نورانیت کی طرف آتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، اور اس مہینے میں خوش بخت لوگوں کو وہ برکت نصیب ہو جاتی ہے جو لوگ اس مہینے میں محاسبہ کرتے ہیں، یاد الہی میں آتے ہیں، مخلوق خدا کی بھلائی کی کوشش کرتے ہیں، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، فہم قرآن، تدبر قرآن، اور توبہ استغفار، اور اپنی زبان پر محاسبہ، اور اپنی نظر پر محاسبہ، اور اپنے کردار کی تجدید کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں در حقیقت وہ فیضان ہجرت نصیب ہوتا ہے جو منہیات سے طاعات کی طرف ہے، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رک کر جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان پر کمر بستہ ہو کر، یہ ہجرت ایسی ہجرت ہے جو زندگی کو نور علی نور کر دیتی ہے۔ آئیے اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور برکتیں سمیٹ لیجیے۔